السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت اور عافیت میں ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک ایسے روحانی اور صوفیانہ تصور پر بات کرنا چاہتا ہوں جو دل کو سکون دیتا ہے اور روح کو چھو جاتا ہے اور انسان کو اپنے رب کی قدرت پر یقین اور مضبوط کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں آنے والا کوئی شخص عام نہیں ہوتا، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ پہلے سے ہی جانا پہچانا ہو، جیسے دل اسے پہلے ہی تسلیم کر چکا ہو۔ اس احساس کو صوفیہ عالم ارواح سے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ روحوں کا رشتہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی طے کر دیا جاتا ہے۔ عالم ارواح وہ مقدس جہاں ہے جہاں تمام روحیں اپنے جسم میں آنے سے پہلے موجود تھیں۔ قرآن پاک کی سورہ الاعراف آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے تمام روحوں سے سوال کیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تمام روحوں نے جواب دیا تھا، کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اس آیت سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ انسان کی روح نے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کو پہچان لیا تھا، اور جہاں پہچان ہوتی ہے وہاں رشتہ اور تعلق بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ روحیں آپس میں بھی ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ روحیں لشکروں کی طرح ہوتی ہیں۔ جو روحیں وہاں آپس میں مل گئیں، جن کے مزاج اور نور نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا، وہ اس دنیا میں بھی مل کر مانوس ہو جاتی ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ کبھی کبھی آپ کسی سے پہلی بار ملتے ہیں مگر دل کے اندر ایک عجیب سی اپنائیت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کوئی پرانا رشتہ ہو، جیسے خاموشی بھی باتیں کرنے لگے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ وہ روحانی پہچان ہوتی ہے جو عالم ارواح سے ساتھ چلی آتی ہے۔ کچھ صوفیانہ اقوال کے مطابق کچھ روحوں کو ایک دوسرے کے لیے خاص طور پر چنا جاتا ہے، ان کے درمیان ایک روحانی عہد قائم کر دیا جاتا ہے۔ اسے روحانی نکاح کہا جاتا ہے، جو ظاہری نکاح سے الگ ہوتے ہوئے بھی اس سے کہیں زیادہ گہرا، پاک اور مقدس ہوتا ہے۔ یہ نکاح کاغذوں اور گواہوں کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ دلوں اور روحوں میں لکھا جاتا ہے۔ جب ایسی روحیں اس دنیا میں آتی ہیں تو پہلی ہی ملاقات میں دل بے اختیار جھک جاتا ہے، نظریں ٹھہر جاتی ہیں اور انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن دوستو، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں ہر روحانی رشتہ آسانی سے مکمل نہیں ہوتا۔ کئی بار خاندانی مجبوریاں، سماجی بندشیں، حالات کی سختی یا تقدیر کے فیصلے ان روحوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتے ہیں۔ جسم جدا ہو جاتے ہیں مگر روحیں جدا نہیں ہوتی۔ دل میں ایک گہری کسک رہ جاتی ہے، ایک ایسا درد جو ہر وقت ساتھ چلتا ہے، جیسے کوئی ادھورا وعدہ جو پورا ہونے کا انتظار کر رہا ہو۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ عشق میں جدائی بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جدائی انسان کو مخلوق سے کاٹ کر خالق سے جوڑ دیتی ہے۔ جب انسان ہر طرف سے ٹوٹ جاتا ہے، جب کوئی سہارا باقی نہیں رہتا، تب وہ سجدے میں گر کر اپنے رب کو پکارتا ہے۔ یہ وہی مقام ہوتا ہے جہاں روح پاک ہوتی ہے اور انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ایسی روحیں اکثر ایک دوسرے کو خوابوں میں دیکھتی ہیں، بنا چاہے بھی دعاؤں میں ایک دوسرے کا نام آ جاتا ہے۔ دل بے وجہ بے چین رہتا ہے، مگر سکون بھی اسی بے چینی میں چھپا ہوتا ہے، کیونکہ روحانی تعلق وقت، دوری اور حالات کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ رشتہ ہر حال میں زندہ رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسا روحانی رشتہ اکثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی یہ محبت انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، کبھی صبر سکھاتی ہے، اور کبھی انسان کو عشق مجازی سے اٹھا کر عشق حقیقی تک پہنچا دیتی ہے۔ جب انسان کسی مخلوق سے سچی محبت کرتا ہے اور اسے پا نہیں سکتا تو وہی محبت اسے اللہ کی محبت کا راستہ دکھاتی ہے۔ جب ایسی روحوں میں جدائی ہوتی ہے تو جو درد پیدا ہوتا ہے وہ عام درد نہیں ہوتا۔ یہ درد جسم کا نہیں بلکہ روح کا ہوتا ہے۔ انسان ہنستا بھی ہے، بولتا بھی ہے، مگر اندر سے ٹوٹا ہوتا ہے، جیسے روح کا کوئی حصہ اس سے الگ ہو گیا ہو۔ مگر یہی درد انسان کو اللہ کی طرف جھکنے پر مجبور کرتا ہے۔ کچھ صوفیانہ سوچ کے مطابق اگر ایسی روحیں اس دنیا میں نہ مل سکیں تو ان کا ملن کسی اور جہان میں مکمل کیا جاتا ہے، کیونکہ جو رشتہ اللہ نے لکھا ہوتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں، اور اگر یہاں نہیں تو قیامت کے دن اللہ سچے دلوں کی سچائی کو ضرور انجام تک پہنچاتا ہے۔
اس لیے دوستو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھے، اپنی نیت کو پاک رکھے اور اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دے۔ جب بندہ پوری کوشش کرتا ہے اور دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ دنیا کی ساری رکاوٹوں کو ہٹا کر وہی دیتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جس رشتے کی بنیاد روحانی ہو وہ کبھی ٹوٹتا نہیں، چاہے ظاہر میں دوری کیوں نہ دکھے۔ اگر کبھی آپ کو کسی سے مل کر ایک گہرا بے نام اور روحانی احساس محسوس ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نازک مگر مقدس امانت ہے۔ اس کی قدر کیجئے، صبر رکھیے اور اپنے رب سے جڑے رہیے۔ اللہ سے اپنے لیے بھی دعا کیجئے اور دوسروں کے لیے بھی، کیا پتہ اللہ کس لمحے کس کی دعا قبول فرما لے۔ آخر میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کے ٹوٹے دلوں کو سکون عطا کرے، آپ کی دعاؤں کو آپ کے حق میں بہتر بنا کر قبول فرمائے اور آپ کی زندگی کو اپنے نور اور رحمت اور ہدایت سے روشن فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔